یہ جو آصفہ بھٹو صاحبہ پہنچی اسمبلی میں، جنرل الیکشن کے بعد ایک ضمنی ہوا تھا، اس کے ذریعے پہنچی تھی، تو وہاں پر جے یو آئی کا کوئی امیدوار نہیں تھا، یعنی وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بلا مقابلہ ہو جاتی اگر میری پارٹی بائیکاٹ نہ کرتی؟ آپ کی پارٹی لیکن میری پارٹی نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا نا. میری پارٹی نے کہا کہ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ 2018 میں کیا گیا اس سے ڈبل ہاتھ ہمارے ساتھ 2024 میں کیا گیا، اور لہٰذا جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا تب تک ہم ضمنی انتخابات میں نہیں جائیں گے. جب نہیں جائیں گے تو اس صورت میں پھر قمبر شداد کوٹ کی سیٹ تھی، پھر نواب شاہ کی سیٹ تھی، پھر ایک حیدرآباد ڈویژن کی سیٹ تھی، اس طرح ایک شاید کراچی کی سیٹ تھی، 3-4 سیٹیں خالی ہوئی تھیں. اس میں کہیں پہ بھی آپ نہیں آئے. پھر ہم پورے ملک میں، یعنی ضیاء الرحمان صاحب، ہمارے انجینئر ضیاء الرحمان صاحب، مولانا صاحب کے بھائی ڈیرہ اسماعیل خان کی سیٹ خالی تھی، اس پہ انہوں نے فارم جمع کیا تھا، وڈرا کیا انہوں نے. ہم نے کہیں بھی پھر الیکشن نہیں لڑا. ہماری نواب شاہ سے جی اپنے والد کی سیٹ کی جگہ کوئی بندہ نہیں تھا. چلے جے یو آئی نے بائیکاٹ کر لیا، آپ تو وہاں کے سندھ کے لیڈر ہیں، آپ کو پتہ ہے سارا کچھ. لوگوں میں ایک بات آئی کہ جی ان لوگوں نے بٹھایا ہے، پی ٹی آئی نے کہا زبردستی کی ہے. کیا ہوا تھا؟ نہیں، ایسا تھا کہ کچھ لوگوں کو خریدا گیا. اچھا. جو لوگ بکنے کے لیے تیار نہیں تھے ان پر اللیگل ایکشنز لے کے فارم رد کروائے گئے. فارم ہی رد ہو گئے بیچاروں کے جو لڑنا چاہ رہے تھے. فارم ہی رد. بھائی آپ بجلی کا بل آپ نے نہیں بھرا، آپ نے گیس کا بل نہیں بھرا، وہ آپ کے دادا کے پردادا کے تھردادا کے یہ بقایا جات ہیں جس پر جو ہے وہ آپ، بھائی وہ دادا کا کام ہے نا، میرا کیا کام ہے. لیکن اس طرح کیا گیا کہ زبردستی دھونس اور دھاندلی کے بنیادوں پر ان کے فارم. اغوا نہیں ہوا، کوئی اغوا بھی ہوا. اچھا. ہاں، ایک مجھے میرے نوٹس میں ہے کہ ایک جماعت کا بندہ اغوا بھی ہوا. جب نوٹیفیکیشن نکل گیا اس کے بعد اس کو پھر ظاہر کیا گیا. تو سومرو صاحب وہاں سے تو آصفہ صاحب، اگر یہ سارے لوگ الیکشن لڑتے بھی، آپ لوگ بھی لڑ لیتے، تب بھی تو آصفہ صاحبہ نہیں جیتنا تھا. فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے تو بلاول صاحب بھی نہیں جیتیں گے. آصفہ صاحبہ کی دور کی بات ہے. اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بلا مقابلہ آپ ایک سیٹیں گنے نا، آپ سیٹیں گنے ذرا. کندکوٹ کشمور کی نیشنل اسمبلی، ٹھیک ہے، نمبر 1. جی. شکارپور اور تنگوانی کی نیشنل اسمبلی، نمبر 2. شکارپور کی نیشنل اسمبلی، نمبر 3. لاڑکانہ کی نیشنل اسمبلی، نمبر 4. قمبر شداد کوٹ کی نیشنل اسمبلی، نمبر 5. سکھر کی نیشنل اسمبلی، نمبر 6. اور قمبر شداد کوٹ کی دوسری قومی اسمبلی، نمبر 7. اور گھوٹکی کی نیشنل اسمبلی. 8 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پر لاڑکانہ سکھر ڈویژن میں جے یو آئی نے 11 لاکھ ووٹ لیا ہے. ہم پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. 8 صرف قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ 11 لاکھ ووٹ. بھائی عوام ساتھ نہیں ہے ان کے، عوام جے یو آئی کے ساتھ ہے. عوام جمعیت علماء اسلام کو سندھ میں متبادل قوت اور قیادت کے طور پر دیکھ رہا ہے. آپ ہیں نا، آپ پولیٹیکل پارٹیز کو کور کرتے ہیں نا. ایک سیاسی جلسہ کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل کام. پھر اس میں لوگ جمع کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اعلان کرتے ہیں کہ کراچی میں جلسہ کرنا ہے، 3 دن کے نوٹس میں جلسہ کرتا ہوں، اور 3 دن کے نوٹس پہ ملین مارچ ہوتا ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کراچی کی تاریخ میں کسی جماعت نے اتنا بڑا جلسہ نہیں کیا جو ہم نے جلسہ کیا ہے ابھی 1 ہفتہ پہلے. کیسے ہو گیا؟ لاڑکانہ اسٹیڈیم، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے زندگی میں اپنے ہوم ٹاؤن میں اسٹیڈیم میں جب جلسے کیے، اسٹیڈیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھی میں گاڑیاں کھڑی کی، آدھی میں کرسیاں رکھ کے جلسہ کیا. اور جے یو آئی پچھلے 10 سال سے وہاں ہر سال جلسہ کر رہی ہے. زمین پر لوگوں کو نیچے بٹھاتی ہے، اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میر پر خاص اسٹیڈیم میں نواز شریف صاحب نے جلسہ کیا، عمران خان نے جلسہ کیا، پیر پگاڑا نے جلسہ کیا، بے نظیر بھٹو نے جلسہ کیا، آصف زرداری نے جلسہ کیا، بلاول بھٹو نے جلسہ کیا. ریکارڈ اٹھا لیں، میڈیا پہ موجود ہے. کسی نے میر پر خاص اسٹیڈیم بھر نہیں سکا. میں دعویٰ کرتا ہوں، میں ڈرون فوٹیجز پیش کروں گا، اسٹیڈیم کے اندر تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن جتنے لوگ اسٹیڈیم کے اندر تھے اتنے لوگ اسٹیڈیم کے باہر تھے. جے یو آئی بغیر کرسیوں کا جلسہ کرتی ہے، زمین پہ لوگوں کو بٹھا کے کرتی ہے. یہ پبلک جلسوں میں ہمارے پاس ہے، یہ پبلک تحریکوں میں ہمارے ساتھ ہے. ووٹ پہ کہاں مر جاتی ہے؟ ووٹ ہمیں دیتی ہے. ہم ان پبلک کا ووٹ چوری کیا جاتا ہے. بھائی ابھی پیپلز پارٹی عوامی جماعت نہیں،
پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی بیوروکریسی، پیپلز پارٹی عالمی اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی پیسے کے بلبوتے پہ اور قوانین، نواب، سرداروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں کے بلبوتے پہ کھڑی ہے. تو آپ لوگ یہ بیساکھی ہٹائیں، دھڑا سے پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی متبادل کوئی قوت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی متبادل کوئی جماعت ہے، اس کا نام جمعیت علماء اسلام. تو آپ تو ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم 24 میں اپنی حکومت بنا لیں گے سندھ میں، اور پھر آگے بھی اس طرح ہی چلتا رہے گا؟ اگر آپ تو کہہ رہے ہیں جی وہ ان کے ہاتھ میں یہ ہے، ان کے ہاتھ میں وہ ہے. چابی ڈھونڈ لی ہے میں نے. اچھا، ہاں، ابھی آپ کو بتا نہیں رہا ہوں، الیکشن ہونے دیں. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ مقابلہ کر لیں گے؟ کریں ہمارے ساتھ دھاندلی نہیں، مقابلے کا مقابلہ کریں گے. چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی ہیں. ٹھیک ہے، بتا دیں گے یعنی اب آپ عوامی ٹھیک کر لیں گے طاقت کیا ہوتی ہے. ہاں، کب تک چوری کریں؟ 2002 میں چوری، 2008 میں چوری، 2013 میں چوری، 2018 میں چوری، 2024 میں چوری. 5 الیکشن چورائے. نہ اسکول سلامت ہے، نہ اسپتال سلامت ہے، نہ روڈ سلامت ہے، نہ میرٹ پہ روزگار ہے، نہ وسائل ہے، نہ جزائر ہے، نہ معدنیات ہے، نہ دریا ہے. پورے سندھ کو لوٹ لیا گیا ہے. بس کرو نا بھائی.